اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ نفع کی شکلیں کیا ہیں وہ آئندہ جمعہ میں آئیں گی، لیکن مختصراً سن لو۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی کے لیے راشن کا انتظام کر دینا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، اس کا علاج اٹھا لینا، کسی پریشان حال کی مدد کر دینا، کسی گمراہ کو صحیح راستہ بتا دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی سن کر تسلی دے دینا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دینا، کسی مغموم کے غم کو دور کر دینا، یہ سب کچھ نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ یہ کر کے بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ مال لٹانا ہی نیکی نہیں، یقیناً مال لٹانا بڑی نیکی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اسے ٹکر دینے والی ہو جاتی ہیں۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان اور اسلام کے اعتبار سے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو، اللہ کے نبی نے لفظ ناس استعمال کیا، مسلمان نہیں کہا۔ ناس میں مسلمان بھی ہیں، کفر والے بھی ہیں، شرک والے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہنود بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں۔ جتنی قومیں ہیں دنیا میں سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا یہ خیر الناس ہے، سب کے ساتھ بلا امتیاز مذہب و ملت، نہ مذہب کا فرق نہ ملت کا فرق۔ ہم مدد کریں گے تو صرف مسلمانوں کی کریں گے، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ مدد کرنے کا جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں لفظ ناس استعمال کر کے یہ کہا کہ بھائی تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، تمہارا اسلام تمہارے ساتھ، لیکن جب خدمت خلق کا موقع آئے گا، لوگوں کو نفع پہنچانے کی بات آئے گی تو سامنے چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ایمان والا ہو، چاہے شرک والا کفر والا ہو، مدد سب کو کی جائے گی۔ یہ مزاج دیا ہمیں کس نے؟ مذہب اسلام نے۔ اور آج اسی اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہے۔ کسی مذہب میں اتنا فریڈم نہیں ہے مدد کرنے کے اعتبار سے۔ بولتی سب بھی ڈھیلا گا مارتی، بولتی بھائی سب کی کرنا، سب کرنا، لیکن پہلے کرتی سوچ کس کی انہوں؟ اپنے قوم کی، اپنی گروپ کی، اپنی کیٹیگری کی مدد کر لیتی، بعد میں بچا تو دوسروں کی طرف جاتی سو۔ اب جیسے زندہ مثال جمعیت علماء کام کرتی ہے، سیلاب آ گیا کسی علاقے میں تو وہاں سیلاب کی زد میں صرف مسلمان آتے ہیں یا مسلمان ہندو سب آتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، سب کے سب آتے ہیں۔ تو جمعیت کے کام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مذہب کے فرق کے، ملت کے فرق کے، جمعیت علماء ہند ہر جگہ پہنچ کر اپنے مسلمانوں کے خاص صرفے سے، مسلمانوں کی خون پسینے کی کمائی لگا کر اکٹھا کر کے ان کے لیے راشن کا انتظام، ان کے لیے گھروں کا انتظام، ان کے لیے راحت رسانی کا انتظام کرتی ہے۔ اور کبھی جمعیت نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمانوں کی خدمت کریں گے، کافروں کی نہیں کریں گے، ہندوؤں کی نہیں کریں گے۔ شروع سے تاریخ دیکھ لیجئے، شروع سے 100 سال ہو گئے اس جمعیت کے قیام کو۔ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے۔ 100 سال کی لمبی دراز اس مدت میں کبھی کہیں آپ کو کسی اسٹیج سے یہ نعرہ سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ ہم مدد ریلیف کے طور پر، ریلیف فنڈ کے طور پر صرف مسلمانوں کی کریں گے، کفر والوں کی اور ہندوؤں کی نہیں کریں گے۔ نہیں نہیں، بلکہ حقیقت اس کے الٹی ہے۔ جمعیت نے جب بھی نعرہ لگایا، انسانیت کا نعرہ لگایا ہے، ساری انسانیت کی خدمت کے لیے اس میں شعبے جات بنائے گئے ہیں۔ اب زندہ مثال رام نگر ہے۔ رام نگر میں پانی کی وجہ سے اور بہت زیادہ پانی کی وجہ سے تباہی مچی، اور خبر یہ ہے کہ 50 سے 60 گھر کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ کسی طرح سے ان کا انتظام کیا گیا، بہت ساری تنظیمیں اور NGOs کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے لتے سب لے جا کر مدد بھی کر رہے ہیں،
لیکن اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کا گھر پوری طرح سے تباہ ہو گیا ان کا کیا؟ اب وہ سوال لے کر کھڑی ہے جمعیت علماء، انہی کے لیے چندے کروائے جا رہے. گزشتہ جمعہ بھی مساجد میں چندہ ہوا جمعیت ٹمکر کی طرف سے، جمعیت علماء ٹمکر کی طرف سے گزشتہ جمعہ بھی چندہ ہوا. اس جمعہ بھی بہت ساری مسجدوں میں اجازت ملی ہے ذمہ داروں کی طرف سے. میں دعا بھی کرتا ہوں تمام ٹمکر شہر کے اور تعلقوں کے مساجد کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جمعیت کی پوری ٹیم کی طرف سے اللہ رب العزت آپ کے اس ایثار کو قبول فرمائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد میں کوئی سورس نہیں ہوتا، صرف جمعہ کا چندہ ہی سورس ہوتا ہے. وہ بھی چندہ کسے دیا جا رہا ہے؟ ان غریبوں کی مدد کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ دل گردے کی بات ہے. ورنہ تو اکثر مسجدوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے، دوسری نمازوں میں کر لو. اب دوسری نماز میں لوگ آتے ہی کتنے ہیں؟ تو بہرحال بہت اکثر مساجد ٹمکر کی اور ضلعوں میں تعلقات کی اکثر مساجد کے ذمہ داروں نے اجازت دی اور چندہ ہو رہا ہے. اس جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اتوار یا پیر تک اس کو پہنچایا جائے گا. اب وہ پیسہ لگے گا ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یا جن کو کرائے کی ضرورت ہے. کرائے پر مکان تو مل گیا لیکن سب کچھ برباد ہونے کی وجہ سے وہ کرایہ بن نہیں سکتے، تو چند دنوں کے لیے ان کے کرائے کا بھی انتظام ہوگا. اور جن لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے اسی سے اس کا انتظام ہوگا. تو بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جمعیت کا بھی یہی طرح امتیاز ہے کہ الحمدللہ 100 سال کی اپنی تاریخ میں اس نے بغیر کسی مذہب و ملت کے امتیاز کے فرق کیے کہ سب کی مدد کی ہے. چاہے وہ سیلاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آفت سماوی کا مسئلہ ہو یا زمینی آفتوں کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی آفت اور مصیبت اور پریشانیوں کے دور میں جمعیت علماء ہند سامنے بڑھ کر آگے چل کر کام کرتی آئی ہے. آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام جمعیت کے افراد کو اوپر سے لے کر نیچے تک سارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی جان میں، مال میں، ان کی فکروں میں برکت عطا فرمائے. وہ بڑے فکر نہیں کرتے تو ہم یہاں کیا کرتے؟ ان کی فکروں کا اثر ہم پہ پڑا تو ہم نے تھوڑی نقل و حرکت کر لی بس. اور وہ نوجوان بھی قابل مبارکباد ہیں جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر جمعیت علماء ٹمکر کا ساتھ دے رہے ہیں. آگے بڑھ کر آئے، ایک میسج پر آئے، الحمدللہ ذمہ داریاں لے کر مساجد جا کر چندہ کر کے لا کر اکٹھا کرنے والے ہیں. اللہ ان نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح دین کے کاموں میں اللہ اپنی جوانیوں کو خرچ کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. نفع پہنچانے کے راستے مختلف ہیں، بے شمار ہیں، الگ راستے ہیں. جہاں بھی آپ کو لگے کہ میری ذات سے، میرے مال سے، میری طاقت سے، میرے جان سے، میری قوت سے، میرے وقت سے کسی دوسرے انسان یا جانور کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ ضرور کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی کے ذیل میں یہ حدیث آئی کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. اور دو باتیں باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.